السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت کے اعتبار سے فرض کی گئی ہے۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، نماز کی صفت اور اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے حوالے سے آخری کلاس ہوئی تھی، جس کے اندر کچھ بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ نماز کے طریقے میں نیت کا ہونا اور قدرت رکھنے کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، نماز میں تکبیرات، چاہے وہ عام تکبیرت الانتقال ہو یا نماز کا ایک اہم رکن تکبیر تحریمہ ہو، اس کے بعد رفع یدین کرنا، اس کا طریقہ کیا ہوگا، کہاں پر ہاتھ باندھنا ہوگا، تقریباً ان چار اہم نقطوں پر ما قبل درس میں ہم نے گفتگو کی تھی۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس درس میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بات کرتے ہیں کہ جب رفع الیدین کا مسئلہ ہم نے ذکر کیا تو ضروری ہے کہ اس کے بعد دعائے استفتاح کے بارے میں ہم گفتگو کریں۔ دعائے استفتاح اس دعا کو کہتے ہیں کہ جب آپ نے نیت باندھ لی، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے سینے پر ہاتھ باندھ لیا اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز میں انٹری لے لی، اب اس کے بعد سب سے پہلے جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ دعائے استفتاح ہے۔ دعائے استفتاح اس دعا کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سب سے پہلے ہم دعاؤں کی شروعات کرتے ہیں، اور یہ نماز کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت ہے۔ بات کریں ان دعاؤں کی، بہت سارے صیغے وارد ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جسے امام طبرانی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز کو شروع کرتے تو آپ یہ دعا پڑھتے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ اگرچہ اس کے الفاظ تھوڑے غریب ہیں، اور امام ابن حجر رحمہ اللہ نے جب اس روایت کو نقل کیا تو اس پر انہوں نے ہلکا سا کلام بھی کیا۔ اس سے کے علاوہ جو مشہور دعاؤں میں سے جس کو ہم اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں: اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری اور مسلم کے اندر یہی حدیث منقول ہے، لہذا اس دعا کے ذریعے ہم نماز کی شروعات کرتے ہیں۔ ایک اور بھی دعا وارد ہے، اور اس کے مختلف الفاظ بھی ہیں، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو روایت اکثر مروی ہے وہی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کے ذریعے وہ نماز کی افتتاح کیا کرتے تھے، اور امام مسلم نے اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ چلیے، اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ دعا جس کے ذریعے نماز کی شروعات کی جاتی ہے، اس کے اندر اس دعا کا اہتمام کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسے کتنی مرتبہ آپ پڑھیں گے؟ ظاہری بات ہے کہ سنتوں میں کچھ سنتیں ایسی ہیں جس کو صرف ایک ہی مرتبہ ادا کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ نماز کی شروعات میں آپ نے اس دعا کو پڑھ لیا تو ہر رکعت کی شروعات میں اس دعا کو پڑھنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا ضروری ہے کہ انسان اس کا اہتمام کرے اور نماز کی شروعات میں صرف ایک مرتبہ شروعاتی پہلی رکعت میں دعائے استفتاح کے ذریعے انسان کیا کرے؟ نماز کی شروعات کرے۔ چلیے، ہم نے دعائے استفتاح پڑھ لیے، اب اس کے بعد سب سے اہم مسئلہ کیا آتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کا۔ جب ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اب قرآن کی تلاوت میں دو اہم چیزیں ہیں، ایک ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت، اور دوسرا ہے اس سے زائد سورت کی تلاوت ہے۔ اب وہ قرات کا کیا حکم ہے؟ بات اگر سب سے پہلے نماز میں قرآن کی قراءت کی کریں تو سب سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ چلیے، سب سے پہلے اس کا حکم جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھنا کیا ضروری ہے؟
کیا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یا اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، یا اس کو پڑھ لیں تو اچھا ہے، نہیں پڑھ لیں گے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لہذا اس کے مسئلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ چلیے بات اگر سورہ فاتحہ کی جائے، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ منفرد ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، تو ہر آدمی کے لیے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری و مسلم دونوں کے اندر روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا، آپ نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ ایسی آدمی کی کوئی نماز نہیں ہوتی، فرض ہو، نفل ہو، گھر میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، جنگ کی حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے، رکعت کو ادا کر رہا ہے، تو نکیرہ کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے کہا گیا لا صلاح، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو آدمی فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھتا ہے۔ ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور اللہ کے نبی نے اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا، آپ نے کہا کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فهو خداج، آپ نے کہا کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نماز کی رکعت میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا ہے، وہ خداج ہے۔ اب خداج کا مطلب کیا ہے؟ اکثر علماء نے کہا کہ خداج کا مطلب ہے ناقص، کمتر، کہ اس آدمی کی نماز ناقص ہے، اور ناقص کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو چلیے اتنی بات جب ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ جو سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے یہ ہر آدمی پر، امام ہے، منفرد ہے، جماعت کے ساتھ ہے، اکیلا ہے، گھر میں ہے، مسجد میں ہے، جنگ کی حالت میں ہے، امن کی حالت میں ہے، کوئی بھی نماز وہ پڑھ رہا ہے، ہر رکعت میں 2 رکعت ہے، 3 رکعت ہے، 4 رکعت کی نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، ہر کسی کو پڑھنا پڑے گا، ورنہ اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ چلیے اب ذکر کرتے ہیں کہ ایک امام صاحب ہیں جو جہری نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا جہری نماز میں ہم کیسے قرات کریں گے؟ اب بقیہ نماز میں ظاہری بات ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اب امام صاحب جہری پڑھ رہے ہیں تو کیا امام کے ساتھ، کیونکہ ہمیں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، امام صاحب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، تو ہم سورہ فاتحہ امام صاحب کے ساتھ کیسے پڑھیں گے یا ان کے بعد کیسے پڑھیں گے؟ یعنی کہنے کا مطلب ہے ہم کو جہری پڑھنا ہے یا سری پڑھنا؟ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب امام جہری نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کا جہر کرنا یہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، جہر کرنا واجب نہیں ہے، لہذا جب وہ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ ان کے پیچھے پیچھے سورہ فاتحہ کو آہستہ پڑھیں گے، اتنا آہستہ کہ آپ کو سنائی دے تو کافی ہے، نہ سنائی دے آپ کو پتا چل جائے تب بھی کافی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اکثر ائمۃ السلف کا کہنا ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کو تمہارے سامنے پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا، تو تم قرآن کو غور سے سنا کیا کرو، وَأَنصِتُوا، اور قرآن جب پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن کے ساتھ یہ تمہارا ادب، قرآن کو غور سے سننا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اجمع الناس علی ان هذه الآیہ فی الصلاۃ، تمام لوگوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے، نماز کے بارے میں اس کا عروہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی ہے جو صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا فبین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم ثم لیؤمکم احدکم فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان خطبہ دیا، آپ نے ہر چیز کو ہمارے سامنے بتا دیا، کیا ہماری سنتیں ہیں، کیا ہمارے لیے، یہاں تک کہ آپ نے ہماری نماز کا طریقہ بھی ہم کو سکھا دیا، اور آپ نے اس درمیان کہا اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو جانا تو سب سے پہلے اپنی صفوں کو درست کر لینا، پھر تم میں کہ ایک آدمی امامت کرے، جب وہ امامت کرنے والا امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، فاذا قرأ فانصتوا، اور جب وہ امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، جب وہ امام قرات کرے تم خاموش ہو۔ تو الحمدللہ اس حدیث کے اندر واضح طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہوگا تو امام کے ساتھ آپ جہری قرات نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس کو کیا ہے،
اس انداز میں کریں گے کہ آپ اپنی زبان کو سن لے کافی ہے، آپ کے بازو والے کو بھی اس کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ سلف صالحین کے اقوال کو پڑھے، جیسے حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ، صحیح مسلم کے اندر یہ اثر منقول ہے، وہ کہتے ہیں انه سأل زید بن ثابت عن القراءة مع الامام فقال لا قراءة مع الامام في شيء، کیا پوچھا گیا حضرت زید بن ثابت سے، انہوں نے پوچھا کہ امام کے ساتھ جو قرات ہے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا امام کے ساتھ کوئی قرات نہیں ہے، کوئی قرات نہیں، یعنی ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ امام کے ساتھ جب امام پڑھ رہا ہے تو کوئی بھی جہری قرات امام کے ساتھ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ جب امام پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، جب امام پڑھتا ہے تو ہم سب مخاطب ہیں، ہمارا کام سننا ہے، لہذا اگر ہم سنیں گے نہیں، امام کے ساتھ جہری قرات کریں گے تو وہ یہ خطبے کے جیسا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، خطبے کی حالت ہو جائے گی، لہذا انسان کیا کرے گا؟ خاموشی سے سنے گا، امام صاحب تلاوت کریں گے۔ لہذا ان باتوں سے ایک بات جو ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جہری نماز میں قرآت کو جہری انداز سے پڑھنا واجب ہوتا تو پھر امام کو کیا ہے، جہری نماز پڑھنا اور ہمارا سننا، اس بات کو بتایا نہیں جاتا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک حدیث کو نقل کیا کہ کب آپ خاموش رہتے، کب آپ بولا کرتے، اور اکثر صحابہ سے ہی بات مروی ہے۔ محترم حاضرین، چلیے اسی مسئلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب امام سری قرات کر رہا ہے تب ہم کو کیا کرنا ہے؟ جب امام سری قرات کر رہا ہے تو سورہ فاتحہ کو سری پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ جب جہری کر رہا ہے تو آپ کو جہر کرنا واجب نہیں ہے، لیکن جب سری امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی اپنے سورہ فاتحہ کو سری انداز میں پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ جب امام جہری انداز سے سورہ فاتحہ کو پڑھ رہا ہے تو ایک اہم چیز آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کو امام کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، نہ امام سے آگے پڑھنا ہے، نہ امام سے آپ آگے جائیں گے سورہ فاتحہ پڑھنے میں، نہ امام کے ساتھ ساتھ چلیں گے، بلکہ امام کے پیچھے پڑھنا ہوگا۔ امام نے الحمدللہ رب العالمین کہا، وہ جب کہہ کے ختم ہو جائے تب آپ کہیے الحمدللہ رب العالمین، وہ جب الرحمن الرحیم کرے تب آپ کہیے۔ ایسا نہ ہو کہ امام الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے اور امام کے ساتھ ساتھ بھی آپ کیا ہے، الرحمن الرحیم کریں، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن بات جب سری نماز کی آتی ہے تو سری نماز میں ہمیں نہیں پتا کہ امام نے سورہ فاتحہ کو کہاں تک مکمل کیا ہے، لہذا آپ اپنے انداز میں سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں گے۔ اگر آپ امام سے پہلے پڑھیں، بعد میں پڑھیں، اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام ابن باز ہو، ابن عثیمین ہو، علامہ البانی ہو، یا لجنہ الدائمہ کا فتویٰ ہو، اس پر آپ کو کیا ہے، واضح دلیلیں مل جائیں گے۔ چلیے جب اتنی بات واضح ہو چکی ہے کہ امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، لہذا ہم سب کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، جہر امام نے کی ہے تو ہمارے لیے جہری پڑھنا واجب نہیں ہے، اگر سر کیا ہے تو ہم کو سری پڑھنا واجب ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ اب سورہ فاتحہ کے علاوہ جو زائد صورتیں ہیں اس میں انسان کیا کرے گا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ مأمون یعنی جو مقتدی ہے وہ غور سے قرآت کو سنے گا، ٹھیک ہے، امام کی قرآت کو غور سے سنے گا، اسے اور بھی کچھ زائد نہیں پڑھنا ہے، خاص کر جب امام جہری نماز پڑھ رہے ہیں اور جہری نماز میں کیا ہے، وہ قرآت یعنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ چلیے اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ قرآن کے اندر جو اہم سورت ہے سورہ فاتحہ، اس کی آیتیں کتنی ہیں؟ آیتیں کتنی کیوں ہیں؟ کیوں جاننا ہے؟ کیونکہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، تو اب نماز کے اندر بھی کیا ہم بسم اللہ پڑھیں گے؟ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نیت کو باندھ لیا، آپ نے ہاتھ کو سینے پر باندھ لیا، آپ نے دعا استفتاح پڑھی، اب آپ کو بسم اللہ پڑھنا، اب آپ کو کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، تو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بسم اللہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ ایک الگ چیز ہے، سورہ فاتحہ ایک الگ چیز ہے، لہذا اتنی بات ہم کو سب سے پہلے سمجھنی ہوگی۔ اب رہا مسئلہ کیا بسم اللہ پڑھیں گے، کیا ضروری ہے؟ دیکھیے بات اگر بسم اللہ کی جائے تو سب سے پہلی بات یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، مطلب اس کا پڑھنا رکن اور واجب نہیں ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ ہوتا تو اس کا پڑھنا سورہ فاتحہ کی طرح واجب اور رکن بن جاتا، لیکن جب اس کا حصہ نہیں ہے تو اس کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں کہ انسان زور سے جہری انداز سے بسم اللہ کرے گا یا سری انداز سے کرے گا، خاص کر وہ سورہ فاتحہ سے پہلے جب اس کو پڑھ رہا ہے، تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بسم اللہ کو سری انداز سے کرے گا، سری انداز سے پڑھے گا،
بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے، اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو بہتر ہے، لیکن وہ سری انداز سے پڑھے گا، ایسا نہیں کہ زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے یا سورت کی شروعات میں زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، بلکہ وہ سری انداز سے اس کو پڑھے گا۔ اس پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور روایت ہمارے سامنے مل جاتی ہے، جو بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في آخرها۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھی، میں نے ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین ان صحابہ کی پیچھے نماز پڑھی، وہ ہمیشہ نماز کی شروعات الحمدللہ رب العالمین کہہ کے کرتے تھے، وہ بسم اللہ کو زور سے نہ شروع میں نہ آخر میں زور سے نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو لہذا جب اتنی بات واضح ہو گئی، بلکہ آپ دیکھیں کہ حضرت اسود رضی اللہ عنہ، ان سے ایک بڑی معروف روایت ہے، مصنف ابن شیبہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ صلیت خلف عمر 70 صلاۃ فلم یجہر فیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ کم سے کم 70 نمازیں ان کی پیچھے پڑھی ہیں، حضرت عمر کے ساتھ 70 نمازیں میں نے پڑھی، میں نے کبھی ان کو نہیں سنا کہ انہوں نے زور سے بسم اللہ کہا ہو۔ تو بہرحال اس سے پتہ یہ چلا کہ سورہ فاتحہ سے پہلے جو آپ بسم اللہ پڑھیں گے، جس کا پڑھنا سنت ہے، لہذا اس کو کیا ہے، آپ سری انداز سے پڑھیں گے۔ چلیے، ایک آدمی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، جب نماز کا رکن ہے تو اس کے اندر غلطی معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو بھی غلطی سورہ فاتحہ کے اندر ہوگی اس کا ظاہری اثر نماز کے صحیح ہونے یا باطل پر پڑے گا۔ چلیے مان لیجئے کہ اگر کسی آدمی نے سورہ فاتحہ کے پڑھنے میں غلطی کر دی، اب یہ دیکھنا پڑے گا وہ غلطی کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کی ایک ترتیب ہے، پہلی آیت ہے، دوسری آیت ہے، تیسری آیت ہے، اگر کوئی آدمی ترتیب میں اوپر نیچے کر دے، ٹھیک ہے، یا کسی کی زبان میں لکنت ہو، صحیح انداز سے اس کو نہ پڑھے، تو کیا ایسے آدمی کی نماز واقع ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی؟ جو سورہ فاتحہ کے اندر بھی غلطیاں کرتا ہے، ترتیب میں گڑبڑی کرتا ہے، یا جس کی زبان میں لکنت ایسی ہے کہ واضح طور پر نہیں پڑتا ہے، اگر فطری لکنت ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اگر فطری لکنت نہیں ہے، وہ آدمی غلطی سے سورہ فاتحہ اس انداز سے پڑھتا ہے، تو ایسے آدمی کی قراءت صحیح نہیں ہوگی، اور جس کی قراءت صحیح نہیں ہوگی اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ لہذا سورہ فاتحہ کے مسئلے میں انسان کو پورا احتیاط کا خیال کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی جیسے ولضالین ہے، اگر اس کو کوئی آدمی صاد کے بعد جو ضاد آتا ہے اس کے بجائے طا کے بعد جو ضا آتا ہے ولضالین پڑھے تو اس کا معنی پورا بدل جائے گا۔ تو ایسے وقت میں کیا ہوگا؟ ایسے وقت میں کہا جاتا ہے کہ اس آدمی نے اگر تجوید کے قواعد کو نہیں سیکھا ہے اور پڑھنا اس کے لیے دشوار ہے، وہ کوشش کر رہا ہے اور اس میں ایسی غلطی کرتا ہے، تو ایسے غلطی کو کیا ہے، علماء اکرام نے معاف کرنے کا حکم دیا اور کہا ہے کہ اس پر اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کو یہ کہتے دیکھا گیا، اب مثال کے طور پر ایسا کب ہوتا ہے؟ اکثر سری نمازوں میں ہوتا ہے، ایک آدمی نے شروع میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اب امام صاحب اپنے قرات میں ہیں، بعد میں اسے شک ہوتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، پھر دوبارہ وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے شک کی بنیاد پر، تو کیا ایک ہی رکعت میں ایک سے زیادہ مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا درست ہے؟ ٹھیک ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ بغیر کسی سبب کے آپ سورہ فاتحہ کو تکرار کے انداز سے بار بار نہیں پڑھ سکتے، نہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، اور سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے تو رکن کو ایک بار پڑھا جاتا ہے، بار بار نہیں پڑھا جاتا۔ اگر کوئی آدمی اپنی عادت بنا لے کہ وہ دن میں 3 مرتبہ ایک ہی رکعت میں سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھ رہا ہے، تو ایسے آدمی کی نماز سنت کی مخالفت کی وجہ سے باطل ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کو شک ہے تو جب تک وہ شک یقین میں نہ بدل جائے سورہ فاتحہ دوبارہ نہیں پڑھیں گے، صرف شک ہے تو آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، لیکن آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا ہے تب آپ سورہ فاتحہ کو بعد میں پڑھیں گے، لیکن اگر آپ کو صرف شک ہے تو شک کی بنیاد پر سورہ فاتحہ کو دوبارہ دہرایا نہیں جائے گا۔ چلیے، جب اتنی بات سورہ فاتحہ کے حوالے سے واضح ہو گئی، یہاں پر ایک اہم مسئلہ کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ کو جہری انداز سے پڑھیں گے، وہ بھی جہری مطلب ہلکا سا، اتنا ہلکا کہ مجھے سنائی دے، تو کیا سنائی دینا ضروری ہے؟ سنائی دینا ضروری نہیں ہے، اگر آپ لپسنگ کر رہے ہیں، آپ کے دل کو اطمینان ہے کہ ہاں میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں تو یہ کافی ہے، اگر سنائی دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ورنہ
آپ کا سورہ فاتحہ آپ کو سنائی دینا یہ کوئی نماز کی شرطوں میں سے، واجبات میں سے نہیں ہے، واجبات میں سے نہیں ہے۔ چلیے، جب اتنی بات واضح ہو گئی، اب ایک آدمی ایسا ہے، جیسے ابھی پتا چلا کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی ہے جس نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، اس کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتا، جیسے ان پڑھ ہے، تو ان پڑھ آدمی کیا کرے گا؟ ان پڑھ آدمی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سورہ فاتحہ کو سیکھنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ آدمی نہیں سیکھ پا رہا ہے، ابھی تک نہیں سیکھا ہے، تو اس کی نماز صحیح ہے، جتنا اسے اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے اس کو پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جتنا اسے یاد ہو اتنا پڑھ لینا چاہیے۔ اگر اس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اتنا ہی آتا ہے تو اس کو بار بار دہرا کے پڑھ لینا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا علم ہونے کے بعد چھوڑ دینا، یا علم ہونے کے بعد اس میں غلطی کرنا، یہ نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان جاہل ہے، اس کو کچھ نہیں آتا ہے، ابھی بھی دین اسلام میں داخل ہوا ہے یا ابھی سیکھ رہا ہے، تو ایسے آدمی کی نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن نماز کا اسے مکمل ثواب نہیں ملے گا، نماز کا مکمل ثواب اسے نہیں ملے گا۔ چلیے، اب یہاں تک بات ہو گئی، سورہ فاتحہ کو ہم نے پڑھ لیا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد مسئلہ آتا ہے آمین کہنے کا، ٹھیک ہے؟ آمین کہنے کا، اب آمین کا کیا حکم ہے؟ چلیے، بات اگر آمین کی کریں تو یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ آمین کا یہ مسئلہ بڑا ہی اختلافی ہمیشہ رہا ہے۔ ایک تو سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ، جس کے حوالے سے آخری درس میں ہم نے گفتگو کی، اور دوسرا یہ آمین کہنے کا مسئلہ۔ بعض مسالک کے اندر خصوصی طور پر احناف کے نزدیک آمین کو کیا ہے، سرے سے نکار دیا جاتا ہے، آہستہ پڑھا جاتا ہے، جبکہ حقیقی منہج اس کے اندر کیا ہے کہ انسان کو آمین کیسے کہنا چاہیے۔ چلیے، حدیثوں کی روح سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین پر کہنا یہ سنت مؤکدہ میں سے، واجب نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کو آپ دیکھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر امت کا اتفاق ہو چکا ہے، بلکہ انہوں نے اجماع نقل کیا امام نووی، یہ اس پر امت کا اتفاق ہو چکا ہے کہ منفرد ہو یا امام ہو، ہر آدمی کو، سری ہو یا جہری ہو، ہر آدمی کو آمین کہنا پڑے گا، ہر آدمی کو آمین کہنا پڑے گا۔ جب وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اس کو آمین کہنا ہے۔ اب یہ فرق الگ ہے کہ سری میں سری انداز سے کہنا ہے اور جہر میں اس کو زور سے کہنا ہے۔ بہرحال ہر آدمی کے لیے آمین کا کہنا یہ کیا ہے، سنت مؤکدہ میں سے، سری نماز میں سری طور پر، جہری طور پر جہری میں جہری۔ اب رہا کہ کیسے کرے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے، بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی نے کہا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس آدمی کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے، ایک وقت میں دونوں کہتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبی، تو ایسے آدمی کے ما قبل صغیرہ گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف کر دیتے ہیں۔ ابن جریج حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں، امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، معلقا تعلیقا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اکان ابن الزبیر یؤمن علی اثر ام القرآن، عطا پوچھتے ہیں کیا حضرت ابن زبیر یعنی عبداللہ بن زبیر ابن زبیر کیا ہے سورہ فاتحہ کے بعد آمین کو کہا کرتے تھے؟ تو جریج کہتے ہیں کہ نعم، ہاں ہاں، اتنا زور سے کہتے کہ میں پیچھے والے ان کے آمین کو سنتے، حتی ان للمسجد للجتن، کہتے ہیں کہ اتنا زور سے کہا جاتا تھا اس وقت کہ پوری نماز گونج اٹھتی تھی، پوری نماز گونج اٹھتی تھی۔ اور امام بخاری نے تعلیقاً اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ مصنف نے عبد الرزاق کے اندر ہے، امام ابن حزم نے اپنی کتاب المحلہ میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور علامہ البانی نے اصل صفت صلاۃ النبی کے اندر اس روایت کو نقل کیا، اور روایت بالکل واضح اور صریح ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو آمین کو زور سے کہنا چاہیے، آمین کو زور سے کہنا چاہیے، یہاں تک کہ جیسے بتایا گیا کہ نماز میں یہ مسجد گونج اڑتی تھی، اتنا زور سے آمین کہا جاتا تھا۔ چلیے، یہاں تک سورہ فاتحہ کا مسئلہ واضح ہو گیا۔ بس خواتین کیا اتنی زور سے نہیں کہیں گے کہ ان کی آواز باہر چلی جائے، خواتین کیا ہے ہر حال میں آہستہ سے آمین کہیں گی۔ چلیے، اب سورہ فاتحہ کے علاوہ جو زائد صورتیں ان کے پڑھنے کا حکم کیا ہے، زائد صورتوں کے پڑھنے کا حکم کیا ہے، مختصر انداز سے اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ اگر سورہ فاتحہ کے علاوہ بقیہ زائد کا مسئلہ ہے تو یہ کیا ہے، سنت ہے، پڑھنا واجب نہیں ہے۔ زائد قرات کا کرنا یہ سنتوں میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، جیسے خصوصی طور پر فجر کی 2 رکعت ہے، شروع کی 2 رکعت ہے، یا فرض کی شروع کی 2 رکعت ہے، ہاں 4 رکعت آپ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو شروع کی 2 رکعت میں پڑھنا یہ سنت ہے،
ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، فجر کی 2 رکعت ہے، یا اسی طرح کوئی بھی نماز جو شروع کے 2 رکعت اس میں آپ سورہ عام نفل سورہ پڑھ سکتے ہیں، نفل سورہ پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ کے علاوہ، اور اس کا پڑھنا سنت ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی معروف روایت ہے، صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں کہ فی کل صلاۃ قراءۃ فما اسمعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم وما اخفى منا اخفیناہ منکم ومن قرأ بأم الكتاب فقد اجزأت عنہ ومن زاد فهو افضل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک بہترین روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہر نماز کے اندر قراءات ہے، جو ہم نے اللہ کے نبی کو سنتا، ہم نے اللہ کے نبی کو پڑھتے سنا ہے، ہم نے وہی چیز تم کو پڑھ کر سنائی ہے، اور جہاں اللہ کے نبی کو ہم نے خاموش دیکھا ہے وہاں ہم بھی خاموش ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے کہا من قرأ بأم الکتاب فقد اجزات عنہ، کہ جو صرف سورہ فاتحہ پڑھ لے گا، وہ سورہ فاتحہ اس رکعات کے ہونے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس سے زیادہ پڑھتا ہے تو یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ چلیے، تو اتنا پتا چلا کہ اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو شروع کے صرف 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ اور سورت پڑھنا یہ نفل ہے، سنت میں سے ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ کیسے کیسے پڑھے گا۔ بات اگر فجر کی قرات کی فجر کی کریں کہ فجر کی نماز کیونکہ لمبی پڑھی جاتی ہے، تو کیا امام پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم بھی پیچھے پڑھتے رہیں گے؟ اب فجر کی نماز کو لمبا پڑھنے کا حکم ہے، کتنا لمبا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثابت ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفجر ما بین 60 الی 100 آیا، کہ اللہ کے نبی فجر کی نماز میں کیا کرتے تھے؟ 60 سے لے کر 100 آیتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ ان رکعات کو لمبا کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ فجر کی نماز میں قنوت پڑھنے کا بھی حکم آتا ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے، ضم سورت کا ذکر کر رہے تھے، تو اتنی بات واضح ہو گئی ہے کہ فجر کی جو شروع کی جو 2 رکعت ہیں اس کو لمبا پڑھا جائے گا، اس کے اندر قنوت فجر کی نماز میں اکثر ائمہ کے نزدیک مشروع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ظہر میں قرات کا پڑھنا کیسا ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ؟ جی ہاں، سنت ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ اب جو پڑھنا چاہیے اس کے حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ کے اندر انسان کو لمبی قرات کر سکتے ہیں۔ ظہر میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام والسماء والطارق والسماء ذات البروج، ان جیسے اوساط مفصل کہا جاتا ہے، یعنی ایسی صورتیں جو نہ بالکل لمبی ہے نہ مختصر ہے، بالکل وسط میں ہے لیکن مفصل صورتیں، ان کو پڑھا کرتے تھے۔ عصر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی اوساط مفصل کو پڑھا کرتے تھے۔ مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی قصار مفصل پڑھتے تھے۔ قصار مفصل کا مطلب ہوا چھوٹی چھوٹی صورتیں۔ ٹھیک ہے، اور عشاء کے نماز میں اللہ کے نبی اوساط مفصل، وہ اسی صورتیں پڑھتے جیسے ابھی 2 صورتوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو لہذا یہ زائد قرات انسان کر سکتا ہے اور یہ سنت ہے، یہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ چلیے، نماز میں اگر قرات کرنے کا حکم کہا جائے تو کیا عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں بھی قرآن کی قرات کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ جو ایسے ممالک سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پر اردو زبان کا چلن نہیں ہے، یا سمجھے عربی زبان میں نہیں آتی ہے، ان کی وہاں کی مادری زبان میں قرآن موجود ہے، تو کیا عربی زبان کے علاوہ نماز میں دوسری زبان میں قرآن پڑھنا جائز ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ بالکل ناجائز ہے۔ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں قرآن کو نماز کے اندر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ سورہ یوسف کی دوسری آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی اس لیے بنایا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ ٹھیک ہے، اور غیر عربی میں جو قرآن پڑھا جائے گا اس سے سمجھا نہیں جائے گا۔ دوسری کا اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہم نے ان کی زبان میں بھیجے، وہ ان کی جو زبان ہے اس میں وہ رسول کو بھیجے تاکہ رسول کو کیا ہے؟ ان کو سمجھانا آسان ہو جائے۔ چلیے، اتنی بات واضح ہو گئی۔ اب جو ضم سورے ہم پڑھ رہے ہیں، زائد سورے، اس کے اندر انسان کو اگر غلطی ہوتی ہے، انسان اس کا معنی بھول جاتا ہے یا اس کے پڑھنے میں اوپر نیچے کرتا ہے، تو کیا اس لحن کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ صحیح بات یہ ہے کہ اگر لحن سورہ فاتحہ میں ہوگا تو نماز باطل ہوگی، سورہ فاتحہ کو غلط پڑھتا ہے تو نماز باطل ہوگی۔ ضم سورے کے اندر غلطی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب جیسے فجر کی 2 رکعت ہے، امام صاحب بھی پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہم امام صاحب کا سنیں گے یا ہم بھی اپنی قرات کریں گے؟ اور یہ بات میں ضم سوروں کی کر رہا ہوں، تو صحیح بات یہ ہے کہ جب امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے، آپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو پڑھنے والا ایسا نہ ہو کہ امام صاحب اپنا پڑھ رہے ہیں آپ اپنا پڑھتے جائیں، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ سورہ فاتحہ میں آپ کیا کریں گے؟ ہمیشہ امام کے بعد ہی سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے۔ اب رہا مسئلہ کہ جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں کیا آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟
آگے پیچھے پڑھنا کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ پہلی رکعت میں نے قل اعوذ برب الناس پڑھا، لیکن دوسری رکعت میں میں سورہ لہب پڑھ رہا ہوں، جبکہ سورہ لہب پہلے ہے اور سورہ ناس بعد میں ہے، تو کیا یہ نماز کی دو رکعت میں ترتیب میں اوپر نیچے کر سکتے ہیں؟ مستحب یہ ہے کہ ترتیب کا خیال کیا جائے۔ آپ پہلی رکعت میں اگر آپ نے قل اللہ پڑھا ہے تو اس کی بعد والی صورتیں پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ تقدیم تاخیر ہو جائے۔ اگر تقدیم تاخیر ہو بھی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن قرآن میں جس ترتیب سے صورتیں ہیں، اگر پہلی رکعت میں آپ نے یہ صورت پڑھی تو دوسری رکعت میں مستحب یہ ہے کہ اس کی بعد والی صورتوں کو پڑھا جائے۔ ترتیب کا خیال انسان کو یہاں پر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب جہر اور سر کی اگر بات کریں تو صحیح بات یہ ہے کہ امام صاحب جب قراءت کو جہر کریں گے، خاص کر جیسے عام نمازوں میں، فجر کی نمازوں میں کیا جاتا ہے، مغرب کی نمازوں میں کیا جاتا ہے، عشاء کی نمازوں میں کیا جاتا ہے، تو امام اس کو جہری انداز سے پڑھائے گا۔ شروع کی دو رکعتیں جہری انداز سے پڑھائے گا، بقیہ دو رکعتیں سری انداز سے پڑھائے گا۔ اور مأمون کیا کرے گا، مقتدی کیا کرے گا؟ مقتدی کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ ہر حال میں سری پڑھے گا۔ امام کے پیچھے جب پڑھ رہے ہیں تو آپ جہری انداز سے نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ سورہ فاتحہ نہ کوئی، آپ کو سری انداز سے سب کچھ پڑھنا پڑے گا، تاکہ بس آپ سنیں، امام آپ کی قراءت کو نہ سنیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، جہری نماز پڑھ رہا ہے، تو اکیلا جب جہری نماز پڑھ رہا ہے تو قراءت کرنا کیسا ہے؟ زور سے قراءت کرے گا، آہستہ قراءت کرے گا؟ اب یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جو علماء کے درمیان موجود ہے کہ ایک اکیلا آدمی، میں مثال کے طور پر بتاتا ہوں، اکیلا آدمی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، اب فجر کی نماز جہری ہوتی ہے، اب میں اکیلا پڑھ رہا ہوں، کوئی امام پیچھے ہے نہیں، میں ہی اکیلا ہوں، تو ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہاں پر دو چیزیں آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں، اس میں دو طرح کے اقوال ہیں، میں دونوں کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، امام ابن باز رحم اللہ کا فتویٰ ہے، اور اسی طرح لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ایک منفرد اکیلا آدمی جہری نماز کو پڑھ رہا ہے اور اکیلا پڑھ رہا ہے تو جہری انداز میں پڑھنا اس کے لیے سنت ہے۔ کس کا فتویٰ؟ ابن باز کا اور لجنہ دائمہ کا۔ جبکہ اس کے علاوہ امام ابن عثیمین رحم اللہ کہتے ہیں کہ اس کو اختیار ہے، یا تو جہر کرے یا تو سر کرے، اس کو اختیار ہے، یعنی جو اکیلا پڑھ رہا ہے اس کو اختیار ہے، یا تو جہر کرے یا تو وہ سر کرے، لیکن اس کے اندر راجح طور پر اگر بات کو رکھا جائے تو راجح مسئلہ کیا ہے؟ یہ دونوں ائمہ کی طرف جاتا ہے، چاہے تو آپ اسے اختیار کریں، چاہے تو آپ اسے اختیار کریں، لیکن افضل یہ ہے کہ قرات کر لینا بہتر ہے۔ اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ وہ جہری نماز پڑھ رہے ہیں تو جہری نماز میں قرات انسان کو کر لینا چاہیے۔ چلیے بات کرنا اعوذ باللہ کی، کیا نماز میں جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو بسم اللہ کے ساتھ اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے؟ صحیح بات یہ ہے کہ قرآت سے پہلے آپ اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے، کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ چلیے الحمدللہ، یہاں پر ہم نے سب سے پہلے دعا استفتاح کے حوالے سے گفتگو کی، دعا استفتاح کے بعد ہم نے گفتگو کی قرآت کے حوالے سے، سورہ فاتحہ کے حوالے سے، اور اس کے بعد اسی طرح غم سوروں کے حوالے سے کہ اس کا کرنا کیسا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے درس میں ہم ذکر کریں گے، کیا ذکر کریں گے؟ کہ کیسے ایک انسان کو نماز کی حالت میں رکوع کو انجام دینا چاہیے، رکوع سے کے اندر اس کی پیٹھ کیسی ہونی چاہیے، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد اس کی حالت کیسی ہونی چاہیے، رکوع سے اٹھنے کے بعد اس کو ہاتھ کہاں پر باندھنا چاہیے، سجدہ اسے کیسا کرنا چاہیے، دو سجدوں کے درمیان وہ کیسے بیٹھے، جلسۃ الاستراحہ کیسے ہوگا، تشہد میں کیسے بیٹھے گا، دو رکعت تشہد کیسے ہوگا، چار رکعت کا تشہد کیسا ہوگا، تشہد کے اندر اتحیات کا پڑھنا، صلاۃ درود ابراہیم کا پڑھنا، ہاتھ کا اشارہ کرنا، انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کی طرف آئندہ آنے والے سبق میں اشارہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کیا ہے، صحیح نماز کو سیکھنے اور اس طریقے کو سیکھنے کے بعد اپنی عملی زندگی میں اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے سوچنے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے سوال پوچھ لیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن اللہ علیکم۔ میں سب کو فورسفلی میوٹ کر رہا ہوں، جسے سوال پوچھنا ہوگا وہ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ ابو عبد الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی محترم۔ کیسا ہے شیخ؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر احسان، آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین۔ میرا ایک سوال ہے شیخ، یہ جو اعوذ باللہ اور بسم اللہ جو ہے نا، جیسے یہ سورہ فاتحہ ختم ہوا تو اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے کہ سیدھا دوسرا سورہ پڑھ سکتے ہیں؟
देखिए जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि जब बिस्मिल्लाह की बात की जाती है ये हमेशा शुरू में पढ़ा जाता है। ठीक है। तो नमाज एक किरात की शुरुआत आप कहाँ से कर रहे हैं? सूरह फातिहा से कर रहे हैं, तो वहां उसके बारे में जिक्र है कि सूरह फातिहा यानी बिस्मिल्लाह को पढ़ा जाएगा सूरह फातिहा के वक्त। लेकिन बात जब कुरान की किरात की कर रहे हैं तो वहां अऊद बिल्लाह का जिक्र आता है, बिस्मिल्लाह का जिक्र ही नहीं आता है। तो बिस्मिल्लाह आप सूरह फातिहा से पहले पढ़ेंगे। और अगर आप अऊद बिल्लाह पढ़ना चाहते हैं कब? जम सूरह के वक्त तो आप पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है। नहीं, पर बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं शेख? नहीं, उसका जिक्र दूसरा नमाज की नहीं। शुरुआत हो चुकी है, तो बिस्मिल्लाह आपने हाँ पढ़ लिया, बाद में बिस्मिल्लाह नहीं है, उसके हाँ बारे में हाँ, एक और। क्या है? हाँ, एक और सवाल है शेख। ये जी। यही जो जो आम सवाल जो दिलों में घूमता है सूरह फातिहा के मुतालिक। अगर लेट से जमात में शामिल हुए हैं, इतना भी मौका नहीं है सूरह फातिहा पढ़ने का, तो हम्म। वो रकात शामिल हो जाएगी? हाँ, ये एक इख्तलाफी मसला है कि मुदरी की रुकू मुदरी की रकात है कि नहीं, यानी जिसको रुकू मिल गया उसकी रकात होगी कि नहीं। दो तरह के फतवे हैं। एक तो सऊदी अरब के उलमा का फतवा है, वो कहते हैं कि अगर आपने रुकू को पा लिया है तो आपकी रकात हो जाएगी। हिंदुस्तानी उलमा कहते हैं क्योंकि सूरह फातिहा के बारे में इतनी दलीलें आई हैं और इतना सख्त ये क्यों नमाज का रुकन है, अगर आपने सूरह फातिहा छोड़ दिया, अगरचे आपको रुकू मिल गया है तो उसकी रकात नहीं होगी। और राजे और सही मसलक यही है कि सूरह फातिहा जिस रकात में आपने नहीं पढ़ा है, अगरचे आपको रुकू मिल भी गया है तब भी आपकी रकात नहीं होगी, आपको रकात को दोहराना पड़ेगा। ठीक है। अब बाज लोग क्या गलती करते हैं कि देख रहे हैं कि इमाम साहब रुकू में जा रहे हैं, जल्दी भागते आएंगे, इमाम साहब रुकू में है और ये खड़े होकर महाशय क्या कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, जल्दी 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 सूरह फातिहा। जल्दी में गलती करते हैं, मसा औक़ात बायतों को भूल जाते हैं। यहाँ दो दो शरई मुखालफत है। पहली शरई मुखालफत है, अल्लाह के नबी ने कहा जुइलल इमाम लियुतम्मा भी, इमाम को बनाया गया इसलिए उसकी इक्तदा की जाए। इमाम रुकू में है और खड़े होकर किरात कर रहे हैं। और दूसरा, सूरह फातिहा नमाज का रुकन है, इसमें जल्दबाजी करेंगे, गलती करेंगे, पूरी नमाज बातिल हो जाएगी। तो बहरहाल अगर आप आ रहे हैं, और तीसरी मुखालफत नमाज में जल्दी शामिल होना, अल्लाह के नबी ने मना किया। ठीक है, जब मस्जिद को आओ तो आराम से आओ, नमाज में दाखिल होना हो आराम से आओ। भागना, जल्दबाजी करना नमाज की हालत में ये दुरुस्त अमल नहीं है। तो राज बात यह है कि अगर आप से सूरह फातिहा छूट गई है, उस रकात को आप छोड़ देंगे, काउंट नहीं करेंगे, बगैर सूरह फातिहा के कोई रकात नहीं होती है। जज़ाकल्लाह खैर। हयाकल्ला मरहबा। जी, किसी कोई सवाल है और? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह दरस के अंदर बहुत सारी चीज़ों को जिक्र किया जाता है, और पहले से ही सवाल जो आम सवालात होते हैं उनको जिक्र करते हैं। रहा मसला ये मुद्री के रुकू का, ये रुकू के वक्त आएगा, ये बात जब रुकू का जिक्र किया जाएगा इस मसले का इंशाअल्लाह ताला, वो हदीस जिससे लोग दलील लेते हैं मुद्री के रुकू वाली है, उसके बारे में जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आयशा बेगम। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, नमाज का अव्वल वक्त क्या है शेख? हर नमाज के अव्वल वक्त तय है। नमाज के औकात अगर आप देखेंगे तो नमाज के जी औकात की एक अव्वल वक्त की पूरी चार्ट है। अब टाइमिंग अलग अलग होता है, अब हमारे यहाँ का अलग है, आपके यहाँ का अलग है। तो बहरहाल अगर नमाज का अव्वल वक्त आप जानना चाहते हैं तो मस्जिदों के अंदर जो उमूमी तौर पर घड़ियां लगाई जाती हैं, खासकर हमारे यहाँ जो अहले हदीसों में घड़ियां लगाई जाती हैं वो अव्वल वक्त की होती हैं। बस जोहर जी का जो वक्त है, जब गर्मी ज्यादा हो उसे ताखिर करके पढ़ना अफजल है, तो वक्त बदलेगा। जी, अगर अब लेकिन आप मुकम्मल तौर पर नमाज के औकात जाने जाते हैं तो जो किताब आपके पास मौजूद है उसमें फजर का, जोहर का, असर का, मगरिब का, इशा का, सबका अव्वल वक्त का जिक्र है, कब से शुरू हो रहा है कब तक वक्त खत्म हो रहा है। जी नहीं, आप अंदाजे से कह सकते क्या ये मतलब हाफ एन नहीं, आवर रहता है ये? बताना मुश्किल है कि अंदाजा इसमें नहीं बता, वक्त एग्जैक्टली बिल्कुल बताना चाहे तो आपके यहाँ का कैलेंडर देख लें, नमाजों के हवाले से लगाया जाता है, वो ज्यादा बेहतर होगा। जी, जज़ाकल्लाह। हयाकल्ला मरहबा। शेख शबाना। जी अस्सलाम वालेकुम। तो मरहबा। कभी कहीं जाना हो तो 5-10 मिनट पहले क्या नमाज पढ़ ले कर जा सकते हैं क्या? देखिए नमाजों को जमा करना और नमाजों को वक्त से पहले पढ़ना दो चीजें हैं। सबसे पहले नमाजों को अगर आप जमा करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। ठीक है, जमा तकदीम या जमा ताखीर। मिसाल के तौर पर अभी मैं मिसाल बता रहा हूँ, मगरिब का वक्त है,
ٹھیک ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے اور مجھے سفر میں جانا ہے، تو میں کیا کروں گا، مغرب پڑھ لوں گا اور جماعت تقدیم میں عشاء کو پہلے پڑھ لوں گا، پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے اس وقت جماعت تقدیم۔ اب میں نکل رہا ہوں، ٹھیک ہے، مغرب کا نماز نکل رہا ہوں، لیکن مجھے نکلنے میں ٹائم ہو رہا ہے، تو میں کیا کروں گا، مغرب کو چھوڑ دوں گا اور نیت ابھی سے کر لیا کہ میں اس مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھوں گا، اس کو کہتے ہیں جمع تاخیر، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا عصر کے بعد ہی میں مغرب کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا۔ جو جمع ہوتی ہے نماز میں، ظہر عصر میں، مغرب عشاء میں جمع ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی عصر کا وقت نکلنا چاہ رہا ہے اور مغرب کی نماز پہلے پڑھ لے، ایسا نہیں پڑھ سکتے۔ جمع کی نیت ہو تو ایک نماز کا وقت کا داخل ہونا ضروری ہے، پھر آپ دوسری نماز کے وقت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظہر کا وقت یہاں پر تو اذان تو 1 بجے ہوتی ہے شیخ، ایک سوا ایک لیکن اکثر جگہ پر موجود ہے، کہیں 1 ڈیڑھ ہے، کہیں 12:45 1 ہے۔ ہاں جو سیل میں جیسا ہم چیک کرتے ہیں تو 12:45 اور اونلی ٹائم ہوتا ہے، تو ایک کو اذان ہوتی ہے تو اس سے پہلے 10 لحظے پہلے پڑھ لے سکتی ہے نا؟ دیکھیے اول وقت ہمیشہ کوشش یہ کریے، اب الحمد للہ کے فضل و کرم سے موبائل کے اندر جو نماز کے ٹائمنگ ہے تو ایپ کو دیکھ لیجیے، اس کے ریٹنگ دیکھ لیجیے، اس کے اندر اول وقت کا ذکر ہوتا ہے، خصوصی طور پر خواتین اس کا خیال کرنا، لیکن پھر بھی اگر آپ کے محلے کی مسجد ہے، اہل حدیث مسجد ہے، تو اس مسجد کا خیال کرنا اس گھڑی سے بھی زیادہ۔ جب آپ کی آسان ہو گئی آپ پڑھ لیجیے، ان کے جماعت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اذان ہو چکی ہے الحمدللہ، آپ اپنا گھر میں پڑھ لیجیے۔ جی شیخ جزاک اللہ۔ وہ رقیہ آپ نے جو بتایا نا، رقیہ کیا یہ ڈیلی پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ضرورت ہے تو ضرور پڑھیے، ڈر ہے تو ضرور پڑھیے، لیکن کچھ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس ایسے ہی پڑھتے رہیں گے تو پروٹیکشن کے لیے پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن خصوصی طور کچھ پر جو روپیہ بھیجا گیا وہ نظر بد کا ہے، اور نظر بد واقع ہونے کے بعد یہ اس سے بچنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ کچھ ہیلتھ پرابلمس یا کچھ کنٹینیو ہونے پر پڑھ سکتے ہیں نا ڈیلی؟ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بیچ بیچ میں بات نہیں کرنا شیخ پڑھتے وقت، بہتر بیچ ہے میں؟ جب آپ کنٹینیوٹی کریں گے، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ہاں خدا کریں گے، زیادہ بہتر ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جی ثابت ہے، بیچ میں گفتگو کریں گے تو گویا ایک طرح سے وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ جی جی شیخ شیخ، اچھا اچھا۔ ٹھیک ہے۔ امت الرحمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال ہے کہ اگر ظہر اور عصر کو ملا سکتے ہیں نا، تو ظہر کی نماز پڑھ لی ہے لیکن ابھی عصر ہونے میں کچھ سمے ہے، بہت دیر بعد پھر نیت کی ہے، ظہر کا ٹائم ہے لیکن بعد میں نیت کی ہے کہ عصر کی اسی میں پڑھ لیتے ہیں ظہر کے ساتھ، تو ظہر اور عصر دیر بیچ میں گیپ کر کے پڑھ سکتے ہیں ایسے؟ ہاں اتنا گیپ ہو گیا ہے کہ نمازوں کا وقت دخل اندازی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر نیتوں میں تاخیر، جب آپ دوسری نماز کو جمع کرنا چاہیں گے تو پہلے نیت کر لینا۔ اب آپ نے ظہر پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ گزر گیا، اب آپ نیت بدل رہے ہیں کہ میں عصر کی بھی پڑھ لوں گا، نہیں درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ظہر کی پڑھ رہے ہیں تبھی آپ نیت کر لیں کہ عصر کی پہلے پڑھ لوں گا، بیچ میں گیپ ہو گیا تو ہر نماز کو اس کے وقت پڑھیے یا پھر اس کو قضا کیجیے، ٹھیک ہے۔ بی بی اسما۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ امام کے آمین کہنے سے پہلے سورہ فاتحہ اگر ختم ہو گیا ہے تو امام کے آمین کہنے سے پہلے کچھ دعا کر سکتے کیا؟ نہیں، یہاں ترتیب واضح ہے، سورہ دعا استفتاح پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد آمین کہیں گے۔ دعا کے لیے الگ وقت ہے، جب امام خاموش ہو جائے تب آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جنت کا ذکر آیا تب دعا کیجیے، دل میں جہنم کا ذکر آیا تب دعا کیجیے، ٹھیک ہاں ہے۔ دعا کی قبولیت ہوتی بول کے سنے تھے شیخ۔ جی جی، تب نہیں ہے، دعا کی قبول سجدے میں سب سے زیادہ اہم ہے کہ آپ سجدہ جب کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریبی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تب دعا کا اہتمام کرنا، ٹھیک ہے۔ فرض نماز کے سجدوں میں کر سکتے شیخ؟ افضل وہی ہے کہ افضل یہ ہے کہ فرض نماز کو سجدہ میں کیا جائے، اس کے بعد نفل نمازوں میں، فرض چھوڑ کے سنتوں میں، اور آپ ظاہری بات ہے جب فرض پڑھائیں گے تو وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، تو یہی تو اصل چیلنج ہے کہ اتنے مختصر وقت میں آپ اللہ سے دعا کیجیے۔ افضل ہے فرض نماز کے سجدے، یہ نفل نماز کے سجدوں سے افضل ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ حیاک اللہ مرحبا۔
محمد صادق. अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी. मौलवी साहब, मैं एक मेरे दो दोस्तों से बस में जाने के लिए टिकट के मेरे पास छुट्टे नहीं थे। हम्म. तो उनके पास से मैं थोड़ा मांग के लिया था मौलवी साहब। हम्म. 8 रुपए लिया था मौलवी साहब, 8 रुपए। हम्म. एक दोस्त के पास 5 रुपए लिया था और एक दोस्त के पास 3 रुपए लिया था। जी जी हाँ. फिर उनको मैं नहीं दे सका मौलवी साहब मैं। हम्म. फिर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है मेरे मेरे से। हम्म. तो फिर उसे कैसा अदा करना मौलवी साहब? अब उम्मीद है फिर कि क़यामत बाहयात दिन होंगे, जिंदा होंगे अभी पूछ वो. होती। हाँ है मौलवी साहब, है मेरे दोस्त है मौलवी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह. आप दुनिया के किसी कोने में हो, कांटेक्ट करना आसान है, कांटेक्ट कीजिए. फोन पे के जरिए अल्लाह ताला ने आसान है फरमाया, कैश को कैश अदा कर दीजिए. हुकूकुल इबाद ये माफ नहीं होंगे, अदा कीजिए. अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह आसानी हाँ करे, मौलवी साहब, इंशाअल्लाह ताला अदा कर दीजिए. मैं बहुत बहुत कोशिश कर रहा हूँ मौलवी साहब मैं, लेकिन वो मेरे को नहीं मिल रही मौलवी साहब। कहाँ किधर है क्या नहीं, नहीं मालूम मेरे को। मालूम कीजिए पहले अल्लाह. एक 10 साल पहले कांटेक्ट नंबर था, अब तो कुछ भी नहीं मौलवी साहब मेरे उसका, मेरे पास नहीं उनका एड्रेस कुछ भी। हम्म. नहीं, कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ऐसा आपको मिल हो, जाएगा. ऐसा है। ठीक है. नहीं, उनके उनके बदले में मैं किसे खैरात नहीं सदका नहीं दे सकता हूँ मौलवी साहब, नहीं चलता है नहीं 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 नहीं. साहब? अगर वो इंतकाल कर गए, दुनिया से चले गए, तब वो बात अलग है, लेकिन जिंदा है तो नहीं, उनको अदा करना पड़ेगा. जी। ठीक है. तो मैं एक जना हमारे आलिम थे हमारे गाँव में, उन्होंने क्या बोले, नहीं कोई कोई बड़ी बात क्या, 5, 10, 8 रुपए क्या नहीं भी नहीं नहीं नहीं. लो। नहीं, एक अगर तुम्हें रुपया क्यों ना खर्च हो. लिए है तो, जबरदस्ती लिए है तो दिए जाए। तुम्हें उनके पास छुट्टे नहीं तो जरूरत पूछी तो ऐसा को बोले उन्होंने। वो कर्जी हुआ. जी। जज़ाकल्लाह खैर. ठीक है शेख शबाना. जी शेख, वो रुकिया में जो आखिरी में लिखकर है ना, उसमें हरकत मौजूद है, तो जो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है शेख। एराब नहीं. आखिर में जो दुआ है, हम्म. रुकिया बोल के, उसके ऊपर हरकत जो नहीं है ना, वो पढ़ने में जेर या जबर है, थोड़ी दिक्कत हो रही है। इंशाल्लाह ताला वो उसका कोई आप एडमिन साहब को इमेज भेजिए जिसमें है, इंशाल्लाह ताला वो एराब वाला भेज दूंगा बेइज़्निल्लाह. ठीक है. जी, इंशाअल्लाह। वो फर्ज नमाज में सजदे में जो दुआ करने का बोले ना, तो अरबी में ही करना है क्या? अगर आप उसे सजदे में दुआ, लिपसिंग कर फर्ज रहे हैं, नमाज के सजदे जोर में से दुआ। बोल रहे हैं, तो अरबी में ही करना. वरना जबान खामोश रख के दिल में कुछ भी किसी जबान में भी कीजिए. हम्म। ठीक है. अगर आप जबान से अदा कर रही हैं, मुंह से बोल रही हैं, तो सिर्फ हाँ अरबी में जी बोलना, जी। वरना मुंह हाँ बंद जी। रखिए, दिल में दुआ कीजिए किसी जबान में भी. हाँ जी शेख, जजाकल्ला खैर। या अल्लाह मरहबा. इल्मा. दो सवाल चैट बॉक्स में भी आए. मौलाना, क्या अस्सलाम नमाज के वालेकुम। शुरू में अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ना जरूरी है? नहीं, दोनों पढ़ना कोई जरूरी नहीं है. बिस्मिल्लाह पढ़ना है असल में. अऊज़ु बिल्लाह ये जम सूरे के हवाले से आया, जरूरी तो कुछ भी नहीं है. आयशा का अस्सलाम सवाल. वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाह. एक मिनट इल्मा, बस एक मिनट. क्या ओके। नजर बद की रिकॉर्डिंग अपलोड होगी? नजर बद की क्या रिकॉर्डिंग अपलोड होगी? वेबसाइट पे देख लें इंशाल्लाह ताला, खासकर यूट्यूब के अंदर हो सकता है कि वहाँ अपलोड हो गई हो. जी इल्मा पूछें. जी शेख, मेरा सवाल ये था कि नमाज के अंदर कंसंट्रेट कैसे बनाए रखें। कि नमाज के अंदर इंसान का जहन इधर उधर, देखिए ये फितरी चीज़ है. ठीक है. इंसान जब नमाज में दाखिल होता है तो शैतान भी उसके साथ दाखिल होता है. ठीक है. और शैतान उसे ये याद कर, वो याद कर, उसे याद दिलाने की कोशिश करता है. तो पहली चीज़ ये है कि अल्लाह ताला की आज़मत को याद रखें. क्या आप अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं? ठीक है. उसके बाद जो कुरान आप तिलावत करने वाले, उसके माने मफहूम को समझने की कोशिश करें. उसका तर्जुमा पहले से पढ़ लें, तो इंसान को समझने में आसानी होगी. अगर इसके बाद भी जहन इधर उधर मुंतशिर होता है, तो आपको अऊज़ु बिल्लाह पढ़ने का हुक्म मौजूद है. बाएं तरफ पढ़ेंगे, थूकेंगे. इससे होगा ये कि शैतान के वसवसे खत्म हो जाएंगे. और अहम चीज अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह ताला हमारे दिल के अंदर खुशू फुजू पैदा करे, नमाज के अंदर कोई ऐसी कैफियत ना पैदा हो कि इंसान का जहन इधर उधर जाए. और कभी इधर उधर जहन जाता भी है, कोशिश करना, कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करना. इंसान के बस में है कि वो अपने जहन को रोक सकता है. ठीक है. और एक सवाल है,
سجدے کی حالت میں اردو میں کرنا یا عربی میں کرنا. اگر آپ زبان سے کہہ رہے ہیں تو آپ کو عربی میں کرنا چاہیے، ورنہ خاموش رہیے، زبان کو بند کیجیے اور دلی دل میں اردو میں یا کسی زبان میں بھی کیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شہنواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا عورت ٹرین میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایک سوال. دوسرا، جرنی کرتے سمے عصر کا ٹائم، مغرب کا ٹائم ہو گیا، عصر پڑھ لے کے 10 لحاظے کے بعد مغرب بھی ادا کر کے جا سکتے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جہاں تک ٹرین وغیرہ کی ہے، اگر سہولت ہے بیٹھنے کا، ٹھیک ہے، اور گرنے کا خطرہ اترا نہیں ہے، تو الحمدللہ پڑھ لینا چاہیے نماز کو. کیا ہے، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس کو جا کر بعد میں پڑھیں. ٹھیک ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تعالیٰ نے نماز کو وقت کے ساتھ واجب کیا ہے. جیسی بھی کنڈیشن ہو، اس کنڈیشن میں نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے، جیسے آپ نے کہا کہ 10 منٹ عصر کی پڑھیے، 10 منٹ کیا مغرب کی پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے. ہر نماز کا ایک اپنا وقت ہے. ٹھیک ہے. اور نماز کو اگر جمع کرنے کی بات ہے تو ظہر عصر کو، مغرب عشاء کو جمع کریں گے آپ. ٹھیک ہے. عصر مغرب کو نہیں جمع کر سکتے، فجر کے ساتھ کسی نماز کو جمع نہیں کر سکتے، جمعہ کی نماز کے ساتھ کسی نماز کو جمع نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے. سید شبو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے، میں فقہ اس کتاب سے پڑھتی ہوں، ابو انس حافظ عبد الحافظ عمری مدنی. کیا میں یہ کتاب سے فقہ سیکھ سکتی ہوں؟ کیا کیا نام؟ انیس الرحمان صاحب عازمی ابو عمری. انس ابو انس حافظ عبد الحافظ عمری مدنی اور ابو یاسر امین الرحمان عمری مدنی. بالکل بالکل، یہ ہمارے اپنے سیکھ سکتی علماء ہوں؟ ہیں، بنگلور کے علماء ہیں جی، بالکل سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ان سے. اچھا، اور ایک سوال ہے دوسرا، ہم۔ نظر بد کے لیے رقیہ کا طریقہ بتائیں. نظر بد کے لیے رقیہ کا طریقہ بتائیے. 2 طریقے بتائے گئے تھے. ایک طریقہ غسل کا ہے، ہم، پتا ہے کہ ایگزیکٹلی انہی کی نظر لگی ہے تو غسل کا پانی لے کر آپ غسل کر لیجئے. دوسری بات، اگر نہیں پتا ہے ہم، کہ کون کس کی نظر لگی ہے تو کچھ دعائیں ہیں، ہم. وہ دعائیں اس سے پہلے گروپ میں بھیج دی گئی ہیں کہ ان دعاؤں کو انسان کو پڑھنا چاہیے. قرآن کی آیتیں ہیں اور نظر بد کی کچھ خاص دعائیں ہیں. اچھا، جی ہاں. یہ جب گروپ تک میں ہے شفا نہیں ہوتے مولانا. برابر اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، خاص کر صبح و شام اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اچھا، اچھی بات، جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ مرحبا. اس کے بعد اگر اور ایک سوال آیا کہ اگر کسی جنس کی نماز فجر کے وقت چھوٹ گئی ہے تو کیا 7 بجے اٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، یا ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد فجر کی پڑھیں گے؟ دیکھیے، انسان اگر بیدار نہیں ہو پایا ہے تو یا نماز پڑھنا بھول گیا ہے تو جب یاد آئے گا پڑھے گا، تاخیر نہیں کرنا. صبح 7 بجے اٹھے ہیں آپ، بیدار ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اگر اس وقت اٹھے تو اسی وقت پڑھنا ہے، ظہر کے ساتھ اسے اور لیٹ نہیں کرنا. جتنا لیٹ کریں گے اتنا زیادہ گناہ ہے. فوراً پڑھ لینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. علما. چلیے، اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ باتیں آئندہ سبق میں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے سے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.